آج ہم بات کریں گے مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب اشرف الجواب کے ایک بہت ہی دلچسپ حصے پر۔ یہ کتاب اسلامی عقائد پر اٹھائے جانے والے سوالات کے جوابات دیتی ہے، اور آج ہم ایک ایسے ہی حساس سوال کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ جو شخص اسلام قبول کرنے کے بعد اسے چھوڑ دے، یعنی مرتد ہو جائے، اس کا معاملہ اس شخص سے زیادہ سنگین کیوں سمجھا جاتا ہے جس نے کبھی اسلام قبول ہی نہیں کیا؟ یہ کافی گہرا سوال ہے نا؟ اچھا، اس دلیل کو سمجھانے کے لیے کتاب میں کوئی مذہبی بحث نہیں کی گئی ہے، کم از کم شروع میں نہیں، بلکہ ایک بہت ہی جانی پہچانی دنیاوی مثال دی گئی ہے، ایک ریاست کی۔ تو ہمیں دو طرح کے لوگوں کے بارے میں سوچنے کو کہا گیا ہے۔ ایک ہے بیرونی دشمن، یعنی وہ جو ہمیشہ سے ہی ریاست کا مخالف رہا ہے، اور دوسرا ہے اندرونی غدار، جو پہلے تو شہری تھا لیکن پھر اپنی ہی ریاست کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ اب ذرا سوچیں، کوئی بھی حکومت ان دونوں سے ایک جیسا سلوک کرے گی کیا؟ بالکل نہیں، اور یہی نقطہ یہاں اٹھایا گیا ہے۔ دنیا کے کسی بھی قانون کو دیکھ لیں، اندر سے اٹھنے والی بغاوت کو ہمیشہ ایک بہت بڑا جرم مانا جاتا ہے۔ اصل میں ریاست اپنی سلامتی کے لیے ایک باغی کو بیرونی دشمن سے کہیں بڑا خطرہ سمجھتی ہے، اور اسی لیے سزا بھی اتنی ہی سخت ہوتی ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ غداری کو اتنا بڑا جرم کیوں سمجھا جاتا ہے؟ کتاب میں اس کی کچھ خاص وجوہات بتائی گئی ہیں کہ کیوں ایک اپنے ہی شخص کی مخالفت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے۔ 3 بڑے نقصانات کی بات کی گئی ہے۔ پہلا تو یہ کہ یہ ریاست کی کھلم کھلا توہین ہے، مطلب آپ نے وفاداری کا حلف اٹھایا اور پھر مکر گئے۔ دوسرا، جب کوئی اندر کا آدمی تنقید کرتا ہے نا، تو لوگ اس کی بات کو زیادہ وزن دیتے ہیں، جس سے نقصان بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اور تیسرا، اور یہ سب سے خطرناک ہے، کہ وہ شخص اندر کے راز جانتا ہے، وہ اس اعتماد کا غلط استعمال کر کے بہت گہرا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی ایک آیت کا حوالہ بھی دیا گیا ہے۔ اس میں ایک ایسی سازش کا ذکر ہے جہاں کچھ لوگوں نے منصوبہ بنایا کہ وہ صبح ایمان لائیں گے اور شام کو انکار کر دیں گے، صرف اس لیے تاکہ دوسرے مسلمانوں کے دلوں میں شک پیدا ہو۔ تو یہ آیت بالکل صاف ظاہر کرتی ہے کہ اندر سے ایمان کو کمزور کرنے کی کوشش کو کتنا سنگین سمجھا گیا ہے۔ یہاں تک تو بات ہوئی ریاست کی مثال کی۔ اب اسی منطق کو، اسی دلیل کو سیدھا سیدھا ایمان کے معاملے پر لاگو کیا جاتا ہے۔ اب یہ دنیاوی مثال جو ہے وہ مذہبی دلیل کی بنیاد بن رہی ہے۔ تو اب تعلق بالکل واضح کر دیا گیا ہے۔ جو اصلی کافر ہے، جس نے کبھی اسلام قبول ہی نہیں کیا، وہ بیرونی دشمن جیسا ہے، ٹھیک؟ اور جو مرتد ہے، یعنی جس نے اسلام قبول کرنے کے بعد انکار کر دیا، وہ بالکل اس اندرونی غدار کی طرح ہے جس نے اپنا عہد توڑا۔ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ منطق وہی ہے، جو عمل زیادہ نقصان دہ ہے اسے زیادہ سنگین سمجھا جاتا ہے، اور اسلام قبول کر کے چھوڑ دینا کبھی قبول نہ کرنے کے مقابلے میں زیادہ نقصان دہ مانا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ صرف ایک انکار نہیں، یہ ایک عہد شکنی ہے، اور اندر سے پورے نظام کو کمزور کرنے کی ایک کوشش ہے۔ اور یہ جو ساری بحث ہے، یہ ہمیں اس معاملے پر کتاب کے حتمی نتیجے کی طرف لے کر جاتی ہے۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص اتفاق کرنے کے بعد مخالفت کرتا ہے، وہ منطقی طور پر، قانونی طور پر اور مذہبی طور پر بھی ایک بڑا مجرم سمجھا جاتا ہے۔ یہ اصول ہر جگہ ایک جیسا ہے، چاہے ریاست ہو یا مذہب، کیونکہ اس کی بنیاد عہد شکنی اور اعتماد کو توڑنے پر ہے۔ اور اسی دلیل کی بنیاد پر کتاب اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ مرتد کے لیے نہ صرف دنیاوی سزا سخت ہے، بلکہ آخرت کی سزا تو اس سے بھی کہیں زیادہ شدید ہے۔ تو یہ تجزیہ ہمیں اس بات کی ایک منطقی وضاحت فراہم کرتا ہے کہ اسلامی فقہ میں ارتداد کو اتنا سنگین جرم کیوں سمجھا جاتا ہے۔ ظاہر ہے یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر مزید غور و فکر کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے،